गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा नाकसारा पीर कामिल कामलारा रहनुमा। लाहौर शहर को दाता की नगरी भी कहा जाता है। असल नाम आपका क्या है, आप कहाँ से आए और कैसे आपने रूहानी तालीम हासिल की और आपने रूहानियत हासिल करने के लिए कितनी मेहनत की, इंशाअल्लाह आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपका असल नाम अली बिन उस्मान है और कुनियत अबुल हसन है। आप हसनी हुसैनी सैयद हैं। आपकी वालदा हज़रत इमाम हुसैन की औलाद से हैं। आपके वालिद साहब हज़रत इमाम हसन के साहबजादे हज़रत ज़ैद की औलाद से हैं। इस तरह आप हसनी और हुसैनी सैयद हुए। आपने इब्तदाई तालीम अपने घर से, अपने वालिद साहब से और चाचा से हासिल की और मज़ीद तालीम के लिए मुख्तलिफ उलमा कराम से आपने इल्म हासिल किया। आपके नाम के साथ लफ्ज़ हजवेरी लगता है। ये हजवेरी क्या है? आप बेसिकली अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। अफ़गानिस्तान के एक शहर है, उसका एक जगह है जिसका नाम हजवेरी है। इस निस्बत से आपको हजवेरी कहा जाता है। उसके अलावा आपको अबुल हसन के लक़ब से भी बुलाया जाता है। आपने बैत की हज़रत अबुल फ़ज़ल साहब से। अच्छा, इस सिलसिले को जुनैदी सिलसिला भी कहा जाता है। हज़रत दाता अली हजवेरी के सिलसिले में आप हैरान हो जाएंगे। हबीब अजमी जैसे बुज़ुर्ग, हज़रत दाऊद ताई जैसे बुज़ुर्ग, हज़रत जुनैद बगदादी जैसे बुज़ुर्ग, हज़रत श्री शक्ति जैसे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। जब आपके मुर्शद ने आपको रूहानियत की तालीम दे दी तो आपने फरमाया, जब आपके मुर्शद ने आपको रूहानियत की तालीम दे दी तो आपने फरमाया कि अली अब तुम पूरी दुनिया घूमो। आप उज़्बेकिस्तान, कागिस्तान, पूरा रूस, पूरा रशिया आपने जो है वो विज़िट किया। वहाँ पे जितने उलमा कराम थे, बुज़ुर्गान दीन थे, सबसे तालीम हासिल की। बैतुल मुक़द्दस गए। आप जब हज़रत बिलाल हबशी के दरबार पे पहुँचे तो आप कहने लगे कि मुझे ऊँघ आ गई, मैं सो गया। सोते हुए मैंने ख्वाब में देखा कि खातमुन नबीय्यीन रहमतुल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स को गोद में उठाए हैं। मैंने फरमाया, सरकार ये कौन है? तो खातमुन नबीय्यीन रहमतुल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इमाम अबू हनीफ़ा हैं और ये तुम्हारे मसलक के मालिक हैं। इस तरह आप जो है हनफी सिलसिला से ताल्लुक़ रखते थे। और कहा जाता है ये बात भी कि गरीब नवाज बरे-सग़ीर में आए, दाता अली हजवेरी बरे-सग़ीर में आए, बाबा फ़रीद आए, ये जितने लोग आए दीन फैलाने के लिए बरे-सग़ीर पाको हिंद में, तकरीबन सब ही इमाम अबू हनीफ़ा को फॉलो करते थे। तभी हनफी मसलक का यहाँ पे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। पाकिस्तान के अंदर हनफी मसलक को ज़्यादा मानने वाले हैं। जब आप तालीम हासिल कर रहे थे तो एक दफ़ा क्या हुआ कि इसी सफ़र के अंदर आपकी रूहानी कैफियत में थोड़ा फ़र्क आ गया, थोड़ा बीमार हो गए। आप एक जगह पे चले गए। वहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो बैठे हुए थे और दाता साहब की जब उन्होंने हालत देखी तो वो एक मुसाफिर की तरह नज़र आ रहे थे। उन्होंने कहा, ये हम में से नहीं, पता नहीं कौन है। तो दाता अली हजवेरी को बड़ा ही वो दिल में लगा कि ये मेरी इज़्ज़त भी नहीं कर रहे, मैं एक मेहमान हूँ, मेहमान नवाजी भी नहीं कर रहे। खैर आप एक जगह पे बैठ गए। वो लोग खरबूजे खाने लग पड़े। वो खाई जा रहे थे और छिलके सरकार के ऊपर फेंके जा रहे थे। यहाँ दाता साहब ने सोचा कि जब मैं ऐसे मसलक पे, ऐसी जगह पे बैठूँगा जहाँ मैं लोगों को तबलीग करूँगा, दीन की बात करूँगा, तो मैं कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगा जैसे किसी की दिल आज़ारी हो। खैर दाता साहब वहाँ से निकले, बैतुल मुक़द्दस के, वहाँ पे जाके भी इबादत की। पूरी रशिया का, अरब का, मदीना शरीफ का चक्कर लगा के जब वापस पहुँचे अपने मुर्शद के पास तो उन्होंने फरमाया, अली अब तुम्हारा रुख है लाहौर। आपने फरमाया, सरकार वहाँ तो ऑलरेडी हमारे दो पीर भाई मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ भी लोगों को सिर्फ पता है कि मीरा हुसैन ज़ंजानी का, आपके भाई याकूब ज़ंजानी साहब भी वहाँ पे थे, पहले ही मौजूद थे, तबलीग के लिए उनके मुर्शद ने भेजा था। जब दाता अली हजवेरी ने मुर्शद से फरमाया वो पहले मौजूद हैं तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होता, आप जाओ वहाँ पे। जब दाता अली हजवेरी
لاہور پہنچتے ہیں، راوی کے کنارے جو ناشیو ہے، راوی دے کنڈے داتا نے ڈیرا لایا، راوی کنارے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں. تو جب آپ دیکھتے ہیں آپ پہنچتے ہی ہیں تو ایک جنازہ جا رہا ہے. تو لوگوں سے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت میرا حسین زنجانی کا جنازہ ہے. اور پھر آپ پریشان ہو گئے. آپ نے کہا ہاں میرے مرشد نے مجھے جو بھیجا اس لیے بھیجا کہ ان کی ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، اب مزید تبلیغ کا کام میں نے کرنا ہے. اچھا یہ جو دور تھا نا، یہ جو وقت تھا، اکثر لوگ سوچیں گے کون سا وقت تھا کہ جب داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور آئے. یہ کس کی حکومت تھی؟ محمود غزنوی کے بیٹے کی حکومت تھی. اور کئی جگہ پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ محمود غزنوی کے بیٹے کے لشکر میں چھپ کے یہاں پہ آئے، کہ ساتھ ساتھ آئے، چھپ کے آئے یا پیچھے آئے. مطلب ڈیفرنٹ کتابوں میں ڈیفرنٹ باتیں لکھی ہوئی ہیں. خیر وہ وقت وہی تھا، یہ بات تو سب کتابوں میں موجود ہے. محمود غزنوی کے بیٹے کا دور تھا. محمود غزنوی جب آیا تھا نا تو لوگوں نے وہاں پہ برِ صغیر کے اندر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا. وہ لوگ عبادت جو ہیں کھل کے کرتے تھے مسلمان. جب آپ لاہور آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک عجیب سنیریو ہے. ایک جادوگر ہے، سب لوگ اس جادوگر سے ڈرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو گجر طبقہ ہے، جو دودھ بانٹنے والا، دودھ بیچنے والا طبقہ ہے، وہ اس جادوگر سے ڈرتا ہے. اور وہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر ہم لوگ اس کو دودھ نہ دیں تو ہماری گائے خون دیں گی. ایک عورت وہاں سے گزری ہوتی ہے، داتا حضور فرماتے ہیں کہ بی بی یہ دودھ مجھے دے جاؤ. مقصد تھا صرف اور صرف اسلام پھیلانا. دودھ پینا تو ان کا مقصد نہیں تھا، وہ صرف ان کا ایک طریقہ تھا، خوبصورت طریقہ. اکثر بزرگان دین ہمیں ملتے ہیں اور وہ ہمیں کوئی عمل بتاتے ہیں، کوئی بات بتاتے ہیں، کسی بات سے روک دیتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے. وہ حکمت ہمیں بعد میں معلوم ہوتی ہے. ایسے ہی اس عورت کو روک دیا کہ دودھ مجھے دے جاؤ. تو عورت نے کہا نہیں، میری جو گائے ہے وہ خون دینا شروع کر دے گی. داتا صاحب نے فرمایا یہ مجھے دے جاؤ. خیر آپ اس عورت نے داتا حضور کے بارگاہ میں وہ پیش کیا. جب یہ بات مشہور ہو گئی کہ جس عورت نے داتا حضور کو دودھ دیا تھا اس کی گائے ڈبل دودھ دینا شروع ہو گئی ہے، تو سب لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی اور پھیلنا شروع ہو گئی کہ ایسا کون سا بزرگ، ایسی کون سی ہستی لاہور میں آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی رحمت برس رہی ہے لاہور پہ. تو یہی بات اس جادوگر کو بھی معلوم ہو گئی. جب وہ آیا آپ سے مقابلہ کرنے، آپ نے کہا میں ہوا میں اٹھ سکتا ہوں. داتا حضور کو فرمایا اس جادوگر نے، میں ہوا میں اٹھ سکتا ہوں، میری طرح اڑ کے دکھائیں. سرکار نے کہا اچھا اڑو. جب وہ اڑا تو کئی روایت میں آتا ہے سرکار کی جوتی، کئی میں آتا ہے عصا، اڑا اور اس کے سر پہ لگا، اس زمین پہ گر گیا. سمجھ گیا یہ کوئی وظیفے والی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت والی طاقت ہے، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ واقعی کوئی سید زادہ ہے، یہ واقعی کوئی نور کی اولاد ہے. وہ داتا علی حجویری کے قدموں میں گر گیا، معافی مانگی، رو پڑا. اچھا قربان جاؤں داتا علی حجویری پہ، داتا علی حجویری پہ قربان جاؤں. کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ نے اس شخص کی دل آزاری نہیں کی، اس کے ساتھ یہ نہیں کیا ماجرا کہ اس کو ذلیل کر دیتے دنیا میں، کیونکہ اس کی عزت تھی، لوگ اس کے پاس آ کے اس کی عزت کرتے تھے، اس کو مانتے تھے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کو اپنا پہلا خلیفہ بنا لیا، مسلمان کیا اور پہلا خلیفہ بنا دیا روحانیت کے اندر، تاکہ اس کی عزت پہلے سے بھی ڈبل ہو گئی. پہلے نیگٹیوٹی کے لیے اس مشہور تھے اور بعد میں اللہ کے ہاں وہ اولیاء اللہ میں سے ہو گئے. یہ ہیں خوبصورت انداز اولیاء اللہ کا، کسی کی دل آزاری نہیں کرتے، ہر کسی کی سیلف رسپیکٹ کی قدر کرتے ہیں. یہ کمال ہے میرے داتا علی حجویری کا، یہ سخاوت ہے ان کی، کیونکہ سید وہی ہے جو سخی ہو. خیر آپ نے مزید تبلیغ کی. پھر ایک دور ایسا بھی آیا، ایک شخص آپ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. بس لوگوں کے ذہن میں آ گیا کہ بس ایسا بندہ پکڑے جو ہوا میں اڑے، توحید پرست نہ ہو، اور اس طرح کی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں آنا شروع ہو گئی. داتا علی حجویری کے ساتھ رہا وہ 10 دن. فرمانے لگا کہ سرکار میں نے سنا ہے کہ آپ کی یہ بھی کرامتیں ہیں، یہ بھی کرامتیں ہیں، یہ بھی کرامتیں ہیں. 10 دن میں نے کچھ نہ دیکھا. آپ نے فرمایا
بیٹا یہ کرامتیں تو عام لوگوں کے لیے ہیں، تم تو مسلمان ہو، تم مجھے دیکھو کہ میں اللہ سے کتنا کنیکٹڈ ہوں، میں کوئی ایسا غیر شرعی عمل کرتا ہوں جو اللہ کو پسند نہیں، کوئی ایسی بات کرتا ہوں جو دل آزاری کرتا ہو؟ اس نے فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے فرمایا اس سے بڑی کیا کرامت ہے کہ میں اپنے نفس پہ قابو رکھ کے اس کی عبادت کرتا ہوں۔ داتا علی حجویری وہ ہیں کہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے فرمایا اگر داتا صاحب میرے زمانے میں ہوتے تو میں ہاتھ پکڑ کے ان کے ہاتھ بیعت کرتا۔ داتا علی حجویری وہ ہیں جہاں خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز نے بہت دیر آ کے، غریب نواز کون ہے؟ 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا، پورے برِ صغیر میں اسلام پھیلایا، لیکن مزید روحانی علم کے لیے، مزید اللہ کو پانے کے لیے، مزید اپنے آپ کو خوبصورت کرنے کے لیے، حالانکہ ان سے زیادہ خوبصورت تھا ہی کوئی نہیں اس وقت، اس دور میں، کرنے کے لیے آپ داتا علی حجویری کے در پہ آئے۔ آپ نے وہاں عبادت کی 40 دن۔ جب 40 دن عبادت کی نا، کیونکہ داتا صاحب خواجہ غریب نواز پہلے ہی اندر سے نور اللہ نور تھے، نور ہی نور تھا اندر، اللہ کا ذکر ہی ذکر تھا، بھرے پہ کیا بھرتا، لیکن سرکار نے اس بھرے ہوئے پہ بھی ایسا کرم کیا کہ آج بھی آپ پڑھتے ہو نا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کام لارا رہنما۔ یہ وہی نور ہے جو غریب نواز کو عطا کیا گیا۔ پھر انہوں نے فرمایا، اسی طرح بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، داتا صاحب کے پاس ہی ڈی سی آفس ہے، ڈی سی آفس کے اندر ایک چلا گاہ ہے، ٹھیک ہے، وہ سارا علاقہ پہلے بابا فرید کے نام پہ تھا۔ وہاں بیٹھ کے آپ نے چلا گاہ میں عبادت کی اور چلا کاٹا۔ اس طرح بڑے بڑے مشہور بزرگ آپ کے پاس آئے۔ ایک دفعہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگوں نے شور مچا دیا کہ جی آپ کا قبلہ درست نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے پیچھے نماز پڑھ لو۔ جب نماز پڑھی، ٹھیک ہے، لوگوں نے سلام پھیرا تھا، سامنے دیکھا تھا کعبہ تھا۔ تو یہ ان کی کرامت تھی، اللہ سے ان کو اتنا پیار تھا کہ جب الزام لگا تو ان کی ارواح کو اللہ پاک کعبے میں لے گیا۔ داتا علی حجویری نے کتنے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا۔ اگر برِ صغیر کے اندر آج ہم میں سے کافی لوگ مسلمان موجود ہیں تو اس کے پیچھے داتا علی حجویری کا ہاتھ ہے، ان کا پیار ہے۔ آج بھی لوگ منتے مرادوں کے لیے داتا دربار جاتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ جب کبھی کسی کا بھی اوپنلی بات کہتا ہوں، آپ میں سے کسی کی بھی ایسی کیفیت ہو جائے، رب کی طرف توجہ ہی نہ جائے، سمجھ ہی نہ آئے، نماز میں مزہ نہ آئے، آپ داتا علی حجویری کے دربار چلے جائیں، وہاں جا کر نماز پڑھیں، درود شریف پڑھیں۔ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے، وہاں اتنی رحمت اتری ہے، اس رحمت کی وجہ سے آپ کے اندر کی گندگی صاف ہوگی۔ جب گندگی صاف ہوگی تو انشاءاللہ عبادت کی طرف آپ کا رجوع ہوگا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ان لوگوں کو نہ بھولیں جن لوگوں نے اسلام پھیلایا۔ آج الزامات کے لیے، اپنے فرقوں کو بلند کرنے کے لیے، اپنے نفس کو یہ بتانے کے لیے کہ میں درست ہوں، بزرگان دین سے بدتمیزی نہ کریں، تیرے بابے اے او، اس طرح کے لفظوں سے پرہیز کریں، جو ایسا کہے اس سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ جزاک اللہ خیر۔